बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। दो तीन इश्यूज़ पे बात करेंगे। बुशरा बीबी आज अदालत में रोई हैं, जजेस को सुनाई हैं, वकला को सुनाई हैं। क्यों रोई हैं, क्या वजूहात हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी तफसीर बताएंगे। इंतज़ार पंजोथा के गायब होने के हवाले से, गायब कर दिए जाने के हवाले से, अगवा होने या अगवा करने के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट लेटर स्पेशल ब्रांच का, वो आपके सामने रखेंगे। पार्लियामेंट के अंदर आज शाम को अहम कानून साजी हो रही है। क्या ये कानून साजी हुकूमत को तो नहीं ले डूबेगी? जजेस क्या सोच रहे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। लेकिन इन सब इशू से ज़्यादा जो है ना, एक जो सफ़े मातम बिछी हुई है मेरे अंदर भी। अब जो कहानी आप सुनेंगे, ये छोटी सी एक 19 सेकंड की वीडियो आप देखेंगे तो आप भी आपके अंदर भी जो है ना सफ़े मातम बिछेगी। आप भी मातम करेंगे, सर थाम के बैठेंगे, दिल पे भी हाथ रखेंगे और वो जो है ना आपका भी दिल करेगा दीवारों को टकरे मारें। ये एक वीडियो देखें, ये वीडियो है, ये 19 सेकंड की एक वीडियो है, लेकिन दिल दुखता है, अफसोस होता है। ये 19 सेकंड की वीडियो है। ये है तरक्की करता हुआ सिंध, उसका एक ज़िला है उमरकोट, उसका सिविल अस्पताल है। ये बाबा जी एक मरीज़ हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, और वो जो साइकिल में हवा भरने वाला पंप होता है, ये देखें, वो उसका जो अजीज़ रिश्तेदार है, बेटा है, भाई है, जो भी है, वो उस पंप से उसको ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, ये आप हिसाब लगाएं। ये तरक्की याफ्ता मुल्क, बिलावल भुट्टो जरदारी साहिब, ये जो आसफा भुट्टो जरदारी साहबा, खुद सदर ममलकत आसफ जरदारी साहब, क्या इस तरह ध्यान कभी गया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, बड़े आप वो गुनाते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तरक्की करता हुआ सिंध, और इश्तिहारात भी आप टीवी पे बहुत चला रहे हैं, डगाडग जनाब वो चली जा रहे हैं। लेकिन इस 19 सेकंड की वीडियो का आपके पास कोई जवाब है, कोई जवाब है? यानी कि ये उमरकोट ज़िला है, कहाँ मर गए इसके MNA, इसके MPA, इसके जो वज़रा, और सिंध हुकूमत कहाँ है? ये एक अलमिया है, ये अंदरून सिंध की एक मिसाल है। ये अंदरून सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये उसकी जीती जागती हुई एक सबूत है। ये एक कल मैंने बात की थी ना कि नवाब शाह के अंदर 500 फ्लैट्स बेघर अफराद के लिए बनाए गए, और मैंने कहा कि वो उसमें वो गरीबों का हक मारा गया, और उनमें से अक्सर जो फ्लैट्स हैं उन्हें पौने दामों उन गरीब मुहारियों से, शराब ज़दगान से ख़रीद के वो जनाब वो डेरे लेकर बैठे हुए हैं। अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ था, ये 19 सेकंड की वीडियो आ गई। शर्म आती है कि हम इसी मुल्क के बशिंदे हैं और ये हमारे भाई या बुज़ुर्ग हैं, लेटे हुए हैं, और उसके साथ ये हाल हो रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं, आज की दुनिया में 21वीं सदी में। और आप कहते हैं सिंध तरक्की कर रहा है। सिंध की तरक्की देखें, आए हम आपको दिखाएं कौन सा अस्पताल जो है वो कितनी, तो ये भी अस्पताल है। यहाँ पर भी कोई होना चाहिए ना, NICVD यहाँ पे भी एक बनाए ना। तो ये क्या, ये सखर में बना दिया, 2-4 आपने बना दिए, तो ये इसकी हालत कौन बदलेगा? या फिर इसकी तरदीद करें। तो ये उमरकोट की वीडियो नहीं है, नहीं है, ये सिंध की है, सिंध के लोगों ने भेजी है। तो ये एक आईना देखना अगर कोई चाहता है, अपने अंदर झांकना चाहता है तो झांक ले, लेकिन ये हालत है। अब आ जाएं, बुशरा बीबी आज कोर्ट में पेश हुई इधर इस्लामाबाद में, और उनकी ज़मानत का केस लगा हुआ था, उसका भी साथ बानी चेयरमैन PTI इमरान खान का भी, लेकिन वो रोस्ट्रम पे आ गई और जजों को और वकीलों को खुला खुला सुना दिया। कहने लगी कि मैं इंसाफ लेने के लिए नहीं आई। रोने लग गई ज़ारो कतार, कहने लगी कि 9 माह हो गए हैं मुनसफ़ की कुर्सी पे बैठे हुए इन जजेस से, मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, आइंदा मैं इस अदालत में नहीं आऊँगी, इंसाफ के लिए नहीं आऊँगी। फिर उसने कहा कि ये जो वकला हैं, तमाम वकला बशमूल मेरे वकला को, उनका ये सब फारग हैं। उन्होंने कहा ये चाहते ही नहीं है कि हम जो हैं वो ज़मानत पे रिहा हों। उन्होंने कहा ये सब फारग हैं, इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। फिर वो जनाब और जज्बाती हो गई, हाला लाला मच गई अदालत में, सुकूत तारी हो गया, और उन्होंने कहा कि क्या कसूर है उस शख्स का जो 9 माह से जेल में बंद है, 9 माह से भी ज़्यादा अरसे से जेल में बंद है, क्या कसूर है उसका? क्या वो इंसान नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हम दोनों को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है। पूरे पाकिस्तान में हम वो दो मियाँ बीवी हैं
جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ہم نے کوئی جو ہے وہ گناہ بھی نہیں کیا، کوئی جرم بھی نہیں کیا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا میں اپنا کمبل اور اپنا سامان اپنی گاڑی میں رکھ کے لائی ہوں، نہ کریں میری ضمانت منسوخ کر دیں، میں چلی جاؤں گی، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، پہلے بھی میں جیل میں رہ کے آئی ہوں۔ تو یہ جب تک یہ ویلاگ ہو رہا ہے اس وقت تک تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جب تک یہ آپ تک پہنچے گا تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کی ضمانت ہو جائے یا ضمانت کی درخواست مسترد ہو جائے، کیونکہ جج نے ان کے اس واویلے کے اوپر، ان کی اس داستان کے اوپر انہوں نے کوئی ریمارکس نہیں، جج صاحب نے کوئی ریمارکس جو ہیں وہ نہیں دیے۔ اب آ جائیں، آج کیس تو نپٹا دیا انتظار پنجوتھا کا، اس نے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے افسوس کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ میں نے تصویریں دیکھی، ویڈیو دیکھی، جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ ان کے اس حالت میں جو ہے وہ ہم نے جب دیکھا کہ وہ اس طرح ہاتھ پاؤں ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ویڈیو دیکھی تو انتہائی، اور یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ بڑی ایک پریشانی کی بات ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے، اس ملک میں یہاں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ کراچی میں سنتے تھے کس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں، اغوا برائے تاوان کی اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، اب تو اسلام آباد میں ہی ہونا شروع ہو گئے، تو انتہائی دکھ بھری بات ہے۔ لیکن جناب والا یہ ایک لیٹر ہے، یہ لیٹر ہے اسپیشل برانچ پشاور کا، اور 1 نومبر کا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج ہے جناب 4 نومبر۔ 1 نومبر کو اسپیشل برانچ ٹریس کرتے کرتے یہ کہتی ہے کہ انتظار پنجوتھا کو اغوا کیا گیا اور خیبر پختونخوا کے علاقے چمکنی میں رکھا گیا ہے ہماری انفارمیشن کے مطابق، اور ہم نے پولیس کو آگے انفارمیشن پاس کی ہے۔ پولیس جو ہے وہ انتظار پنجوتھا کی بازیابی کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہے، آپریشن کر رہی ہے، لیکن اغوا کار بڑے چلاک ہیں اور وہ جناب مسلسل اپنی جو جگہ ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو بازیاب جو ہے وہ جلد جو ہے وہ کروا لیں گے اور پھر عدالت میں پیش کر دیں گے۔ یہ نیچے سائن وائن بھی کیے ہوئے یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے تو ویسے کانفیڈینشیل ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ کسی ادارے نے اغوا کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ ایک لیٹر ہے، ایک ثبوت ہے، اسپیشل برانچ کا ہے، اسپیشل برانچ پشاور کا، جہاں پہ حکومت علی مین گنڈا پور صاحب کی، ان کا اپنا لیٹر ہے کہ ان کو چمکنی میں رکھا گیا۔ کس نے رکھا ہے، اغوا کار کون تھے، اس کی میں نے کل بھی کہا تھا کہ تحقیق ہونا ضروری ہے، لیکن یہ اور انتظار پنجوتھا صاحب نے اپنا میڈیکل بھی نہیں کرایا، وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کا میڈیکل، لوگوں کو انہوں نے کل خود کہا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا، لیکن وہ میڈیکل کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ظاہر ہے ابھی وہ پوری طرح شاید ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ شاید نہیں چاہتے کہ اس طرح جو ہے وہ میڈیکل جو ہے وہ کروایا جائے۔ تیسری بات، آج یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے حکومت 3 امپورٹنٹ بلز پاس کروانے جا رہی ہے۔ ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو پیش کیا جائے گا بل کی صورت میں، سینٹ میں یہ پیش ہو چکا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کو چلا گیا، لیکن گورنمنٹ آج اس کو اسمبلی میں پہلے لا کے اور اس میں ترمیم کر کے اس کو جو یہ بینچز ہے، یہ ایک نیا پنڈورا باکس ویسے کھلے گا، ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں نا جلد بازی میں، یہ اس کا خمیازہ آج اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا۔ اب انہوں نے غلطی، بلکہ انہوں نے جو غلطان سے بھی بڑی بات کہے، انہوں نے جو بلنڈر کیا، بھائی آپ کو پتہ ہے، آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں، آئینی ترمیم کے اندر جب ججز کی تقرری ہونی ہے اور ججز کی اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری ہونی ہے، آپ ایک کمیشن بنا رہے ہیں 13 بندوں کا کمیشن بنا رہے ہیں، اس میں آپ جو چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز کے ساتھ آگے ایک اور لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا وہ بھی بینچ میں شامل ہوگا، جو ججز کمیٹی میں شامل ہوگا، جو کہ بینچ تشکیل دیتی ہے۔ تو بھئی پہلے آپ سوئے ہوئے تھے، یہ ان کے متھے لگے گا۔ اب جو کمیشن ہے جس کا کل اجلاس ہے، وہ ہے آئین کے مطابق 13 رکنی، لیکن کل 12 رکن ملیں گے۔ اس نے ابھی اپنے آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا انتخاب کرنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اچھا پھر یہ سوال اٹھے گا کہ نامکمل جوڈیشل کمیشن اپنے وہ آئینی عدالت کا کر رہا ہے یا بینچ بنا رہا ہے، یہ ایک بات ہے، یہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری ان کی تجویز یہ ہے، کیونکہ خفیہ رکھا ہوا ہے، کہ چیف جسٹس کو ہی ہولی سولی اختیار دے دے تاکہ جسٹس منیب اور جسٹس یہ جو اپنا منصور علی شاہ ہیں ان کو سائیڈ لائن پہ کیا جائے اور چیف جسٹس کو اختیار دے دے، یا پھر 2 ججز اور شامل کر لیں، ایک آئینی عدالت کا سربراہ، ایک اور جج وہ امین الدین بنتا ہے۔
تاکہ 3-5 کی ریشو 3-2 کی ریشو ہو جائے. یہ تو اپنا ہی سمجھتے ہیں نا چیف جسٹس صاحب کو، لیکن چیف جسٹس صاحب اپنے ہیں نہیں ویسے. انہوں نے پچھلے دنوں 2-3 دن فیصلے کیے ہیں، وہ ویسے حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو اتنا ہلکا نہ لے، کچھ فیصلے ان کے متھے لگ سکتے ہیں. دوسرا، ججز کی تعداد سینٹ کمیٹی نے پاس کر دی، وہ بھی آج ہی پاس کرانا چاہ رہے ہیں، اور سینٹ سے پہلے پاس کرانا. جب اب سینٹ میں ہوگی نا 25 ہوگی، سینٹ کمیٹی کی رپورٹ آپ آنے دیں. اس سینٹ کو 6 بجے کر دیا، قومی اسمبلی میں 4 بجے. وہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ججز کی تعداد 17 سے 25 کر دی جائے. پہلے کہا تھا کہ ہم اس معاملے پہ چیف جسٹس سے بار سے سب سے مشاورت کریں گے، وہ نہیں کی. یہ بھی اگر آپ 25 کر دیں گے، وہ مظاہرہ اپوزیشن تو میلہ لگائے گی، مخالفت کرے گی، دونوں کی مخالفت کرے گی، اس کی بھی اور اس کی بھی. لیکن حکومت کو پریشانی اس وجہ سے نہیں ہے کہ دونوں جو فیصلے ہونے ہیں، جو لیجسلیشن ہونی ہے، تو وہ سادہ اکثریت موجود اراکین کی ہے، وہ کوئی سادہ اکثریت ٹوٹل اسٹرینتھ کی نہیں ہے. تو یہ معاملہ بھی ہے. تیسرا وہ ہے انسداد دہشت گردی والا، کہ فوج اور سول آرم فورسز کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص کو یا دہشت گردی میں ملوث شخص کو جو ہے وہ 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکتے ہیں. وہ پچھلے دنوں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، آج اس کی منظوری یہ چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے کیبنٹ کی جو ہے وہ میٹنگ ہے. تو یہ وہ موضوعات تھے جن کے اوپر میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی، میں نے آپ کو بتانا تھا، اعتماد میں لینا تھا. لیکن بات پھر وہیں سے ختم کروں گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، اس کا نوٹس لیں. یہ عمر کوٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ بڑے نعرے مارتے ہیں، اسلام آباد میں آ کر سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں. اندرون سندھ کے حالات کے اوپر بھی غور کریں. اندرون سندھ والے تو بیچارے ویسے ہی وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ ہیں. تو آپ تو یہ جو ڈاکٹرز، یہ جو سہولیات کی عدم فراہمی اور آکسیجن کے تک اویلیبل نہیں ہے، اس کو تو یقینی بنائیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.